سلطان کے الفاظ شہنشاہ کے کانوں پر توپ کا گولہ بن کر گرے اور وہ بری طرح دہل گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے سفیر مختلف عیسائی مملکتوں کی طرف روانہ کیے اور پوری عیسائی دنیا سے اس مشکل وقت میں مدد کی درخواست کی۔ قاسم ابھی رومیلی حصار میں ہی تھا کہ اسے شہنشاہ قسطنطنیہ کے اقدامات کی خبر ملی تو اس نے مصلح الدین آغا سے اجازت لی اور قسطنطنیہ جانا چاہا، لیکن اس کے دل میں روزی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا دکھ تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ روزی کی بابت معلوم ضرور کرے گا تاکہ اس معصوم لڑکی کو مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ یہی سوچ کر وہ سب سے پہلے مچھیروں کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اب اس کے جسم پر عام شہریوں جیسا لباس تھا اور اس کے سر پر قسطنطنیہ کی مخصوص ٹوپی تھی۔ وہ رومیلی ہزار سے ایک صحت مند گھوڑے سے روانہ ہوا اور مچھیروں کی بستی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے روزی کے بارے میں بتا سکتا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر ایک 9-10 سالہ لڑکے پر پڑی اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے مفلر سے چھپاتے ہوئے اس لڑکے کو آواز دی۔ لڑکا قاسم کے پاس دوڑا چلا آیا۔ قاسم نے اسے پہچان لیا۔ وہ بستی کا ہی ایک بچہ تھا جو قاسم سے اچھی طرح مانوس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم نے اپنا چہرہ چھپائے رکھا اور اس سے پوچھا، بیٹا تمہارے سردار کی بیٹی کو یونانی سپاہی لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ بچے نے انتہائی تعجب سے قاسم کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ قاسم نے اپنا سوال پھر دہرایا تو بچہ بولا، ہمارے سردار کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے اور واپس آ چکی ہے، لیکن وہ بے حد غمزدہ رہتی ہے۔ قاسم کے دل کو دھچکا لگا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا اور بچے کو شاباش دے کر رخصت کر دیا۔ اب قاسم کی اگلی منزل قسطنطنیہ تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ وہ قسطنطنیہ میں داخل کس طرح ہوگا، کیونکہ شہر کے سارے دروازے تو بند تھے اور دروازوں کی کھڑکیاں بے شک کھلی تھیں، لیکن شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اچھی طرح چھان بین کے بعد اندر جانے دیا جاتا تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ قاسم شہر کی جنوبی سمت میں آبنائے باسفورس کے کنارے پر موجود ہونے کی وجہ سے شہر کے اصل دروازے سے بہت دور تھا۔ یہ دروازہ خشکی کی طرف سے تھا اور مغربی ممالک کی جانب کھلتا تھا۔ قاسم کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یا تو شہر کے بڑے دروازے سینٹ روماس تک طویل فاصلہ طے کرے یا آبنائے باسفورس کی شاخ گولڈن ہان کو کشتی کے ذریعے عبور کر کے پرلی طرف شہر کی بندرگاہ پر جا اترے۔ قسطنطنیہ کا نقشہ بڑا عجیب تھا۔ یہ براعظم یورپ کے کنارے پر ایشیا کے بالکل سامنے واقع تھا۔ براعظم یورپ اور براعظم ایشیا کے درمیان آبنائے باسفورس کا نیلا پانی حد فاصل تھا۔ آج سے 6 لاکھ سال پہلے جب خشکی کے یہ دونوں بڑے ٹکڑے یعنی براعظم ایشیا اور براعظم یورپ جب سمندر میں تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں اپنے درمیان 1 سے 3 میل کا فاصلہ رکھ کر اپنی اپنی جگہ رک گئے۔ یہی درمیانی فاصلہ آبنائے باسفورس ہے اور قسطنطنیہ ہی وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر قسطنطنیہ کا محل وقوع آبنائے باسفورس کے پرلے ساحل یعنی یورپی ساحل پر بھی نہایت عجیب ہے۔ فضا سے دیکھا جائے تو دونوں براعظموں کے درمیان لیٹی یہ آبنائے ایک بیل کی گردن اور سر سے مشابہ ہے، جس کا صرف ایک سینگ ہے جو بائیں طرف سے زمین میں دراڑ ڈالتا ہوا ایک چھوٹی سی خلیج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کو سنہری سینگ کہتے ہیں۔ سنہری سینگ یعنی گولڈن ہارن ایسے ہے جیسے باسفورس کے دیوتا نے اپنا ایک بازو فضا میں پھیلا رکھا ہو۔ باسفورس کی اسی شاخ کو شاہ زریں کہتے ہیں۔ اب قسطنطنیہ کا محل وقوع ایسے ہے کہ باسفورس سے ایک طرف نکلتی ہوئی خلیج کی وجہ سے اس مقام پر واقع خشکی کے ٹکڑے نے ایک نوک دار اور مثلث نما شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی مثلث پر قسطنطنیہ کا شہر آباد تھا اور اس شہر کی فصیل بھی ساحل کے ساتھ ساتھ گھومتی چلی گئی تھی۔ شہر کے ایک پہلو پر وسیع آبنائے اور دوسرے پر گولڈن ہان کا پانی تھا۔ اسی گولڈن ہان کے دہانے پر ایک آہنی زنجیر باندھی گئی تھی جسے بوقت ضرورت کھینچ کر گولڈن ہان میں جہازوں اور کشتیوں کا داخلہ روک دیا جاتا تھا۔ اس مثلث شہر کی یہ دونوں اطراف سمندر کی وجہ سے محفوظ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان اطراف کی فصیلیں بہت زیادہ مضبوط اور بلند نہ بنائی گئی تھیں۔
شہر کی اکلوتی سمت جو خشکی کی جانب تھی ایک مضبوط اور بلند فصیل کے ذریعے محفوظ کر دی گئی تھی۔ برج غلاطہ گولڈن ہارن کے کنارے شہر کی فضیل کے نزدیک واقع تھا۔ قاسم نے بندرگاہ کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ فی الحقیقت وہ گولڈن ہارن میں لٹکی اس آہنی زنجیر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ برج غلاطہ کو بھی اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ اس طرف آتے ہوئے قاسم کو پہچان لیے جانے کا بھی ڈر تھا، کیونکہ برج غلاطہ یونانی سپاہیوں کے قبضے میں تھا اور ان سپاہیوں میں سے چند ایک نے قاسم کو دیکھ رکھا تھا۔ لیکن قاسم نے اسی جانب سے شہر میں داخل ہونا ضروری سمجھا۔ گولڈن ہارن کے اس کنارے پر جہاں اس وقت قاسم پہنچنے والا تھا، یونانی سپاہیوں کا ایک مستقل کیمپ بھی لگا رہتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مکرون نے 400 سواروں کا لشکر لیا تھا، لیکن قاسم تو اس راستے پر جا رہا تھا جو عام لوگوں کے استعمال کا راستہ تھا۔ اسی راستے سے بعض ممالک کا سامان اور بہت سے قافلے قسطنطنیہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ شہر کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس شاہراہ پر عام مسافروں کی آمد و رفت تو کم تھی، لیکن بڑی بڑی بیل گاڑیوں میں بہت زیادہ سامان رسد لایا جا رہا تھا۔ یہ وہ سامان تھا جو آبنائے باسفورس کی مختلف گودیوں پر اتارا اور ساحل کے راستے شہر میں جمع کیا جاتا تھا۔ قاسم نے سامان سے لدی بیل گاڑیوں کو دیکھا تو سوچا، قیصر قسطنطنیہ کے محاصرے کی بے پناہ تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ شہر میں اتنا سامان رسد اکٹھا کر رہا ہے کہ شاید کئی ماہ تک بے فکری کے ساتھ محصور رہ سکے۔ گولڈن ہارن در حقیقت اس عظیم شہر کی بندرگاہ تھی۔ یہاں بحر اسود اور بحر معمورہ سے آنے والا تمام ساز و سامان اور مسافر اترتے تھے۔ آبنائے باسفورس کے ساحل پر اور بھی بہت سی گودیاں تھیں جنہیں چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر سلطان محمد خان کا رومیلی حصار کامیابی کے ساتھ تعمیر کر لیا جاتا تو آبنائے باسفورس کی پوری ایک سمت یعنی بحر اسود سے آبنائے میں داخل ہونے والا پورا راستہ عیسائی جہازوں کے لیے بند ہو سکتا تھا۔ اگرچہ قیصر کے پاس آبنائے میں داخل ہونے کے لیے مندر کی طرف سے بھی بحر معمورہ کا راستہ کھلا تھا اور در دانیال بھی اسی جانب تھا، چنانچہ اب بھی مغربی یورپ کے جہاز اسی راستے سے آبنائے میں داخل ہو کر گولڈن ہارن میں داخل ہو سکتے تھے۔ رومیلی حصار تو گولڈن ہارن سے 5 میل بحر اسود کی جانب دور تھا، لہٰذا گولڈن ہارن کو سلطانی کشتیوں کے گشت پر فوری طور پر بند نہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ آبنائے میں داخل ہونے کے لیے بحر اسود کا راستہ بند کر دیا جائے۔ قاسم اپنے گھوڑے پر سوار گولڈن ہارن کے ساحل پر آ پہنچا۔ اب اس کے سامنے خلیج گولڈن ہارن کا پانی تھا اور خلیج کے پار قسطنطنیہ کی فصیل اور بندرگاہ کا دروازہ تھا۔ قاسم عام شاہراہ کے ذریعے یہاں آیا تھا، اس لیے وہ شہر کے دروازے کے سامنے آ پہنچا۔ یہ جگہ بہت بارونق تھی۔ تحد نگاہ قسطنطنیہ کے لیے رسد کا سامان بیل گاڑیوں سے اترا پڑا تھا۔ سامنے گولڈن ہارن کے پاس شہر کا دروازہ محض رسمی طور پر بند تھا، جبکہ فی الحقیقت اس کا ایک کواڑ کھلا تھا۔ عام لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی تھی اور قسطنطنیہ کے سپاہی دروازے میں کھڑے آنے جانے والوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ بڑی بڑی کشتیاں اس طرف کا سامان ڈھو ڈھو کر اس طرف منتقل کر رہی تھیں۔ پورے ماحول میں عجلت اور سنسنی کا اثر موجود تھا۔ دروازے کے اندر، دروازے کے دائیں بائیں، دروازے کے سامنے گولڈ ہارن میں موجود ہر کشتی اور جہاز پر اور اسی ساحل پر جہاں قاسم کھڑا تھا، ہر طرف قیصر کے باوردی سپاہی بہت زیادہ تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم ایک عام شہری کی حیثیت سے یہاں آیا تھا اور عام شہری اس پورے ماحول میں اکا دکا ہی دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم بندرگاہ کے ساتھ لگے ان جہازوں کو دیکھنے لگا جو اس ساحل اور سامنے کے ساحل پر دونوں طرف ڈھیروں سامان اتار رہے تھے۔ اس سامان میں زیادہ تر غلہ، اجناس، ملبوسات اور ادویات وغیرہ شامل تھیں۔ دونوں طرف کی گودیاں لکڑی کے بڑے بڑے تختے سمندر میں آگے کی طرف بڑھا کر بنائی گئی تھیں۔ یہ تختے بے حد موٹے اور مضبوط تھے، جن کے ساتھ گولڈن ہارن میں چلنے والے جہاز اور کشتیاں آ کر لگتے اور یوں سمندر کا سامان خشکی پر اتار لیا جاتا۔ قاسم کو اس بندرگاہ پر مختلف ملکوں کے لوگ نظر آئے جو غالباً قسطنطنیہ کے لیے
اپنے اپنے ملکوں کی امداد لا رہے تھے۔ سامنے کا ساحل بھی شہر اور فصیل کے دروازے کے سامنے کئی گز تک پھیلا ہوا تھا، اور اس طرح پانی اور فصیل کے درمیان ایک چوڑی سی پٹی شہر کی سمندری اطراف میں گھوم رہی تھی۔ لیکن یہ پٹی اتنی چوڑی بھی نہ تھی کہ یہاں کسی لشکر کو اتارا جاتا۔ فصیل کے ساتھ ساتھ خشکی کی یہ پٹی فصیل پر موجود محافظوں کی زد میں تھی۔ قاسم سوچنے لگا کہ وہ کس طرح شہر میں داخل ہو۔ اس کی نظریں گولڈن ہان میں گشت کرتی سپاہیوں کی کشتیوں پر تھیں۔ اسی اثنا میں اسے ایک چھوٹی کشتی دکھائی دی جسے ایک اکیلا نوجوان سپاہی چلاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ قاسم اس سپاہی کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ بھی کوئی یونانی نوجوان تھا، لیکن اس کے خد و خال اور قد و قامت اس کے بہادر اور جنگجو ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ سپاہی اپنی کشتی کھینچتا ہوا اس طرف کے ساحل سے آ لگا۔ اس نے کشتی کا رسہ گودی کے چوبی تختوں پر لگے لوہے کے کنڈے کے ساتھ باندھ دیا اور خود اچھل کر ساحل پر اتر گیا۔ قاسم کے ذہن میں مہان ایک عجیب و غریب ترکیب آئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس نوجوان کی طرف بڑھ گیا۔ قاسم کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور بدن پر عام شہریوں جیسا لباس تھا۔ چند قدم مزید اٹھانے کے بعد قاسم اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس کا راستہ روک کر ایک دم اسے چونکا دیا اور کہا، معلوم ہوتا ہے آپ بازنطینی سلطنت کے سپاہی ہیں۔ میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں اس لیے آپ کو تکلیف دی۔ دراصل میں قسطنطنیہ شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہاں کوئی مجھے اس طرف لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ میری کچھ مدد فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ باوردی سپاہی قاسم کو گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قسطنطنیہ کے شہری نہیں ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور قسطنطنیہ میں کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سپاہی کا انداز تخاطب مہذب تھا۔ قاسم نے سوچا کہ یا تو وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے یا اس کے ہاتھ میں قیمتی گھوڑے کی لگام دیکھ کر اسے کوئی امیر اور مہذب شخص سمجھتا ہے۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، میں بوسنیا سے آیا ہوں۔ میں قسطنطنیہ میں ایک شخص کے سوا کسی اور کو نہیں جانتا، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص مجھے کہاں ملے گا۔ میں نے سنا ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے، اور میں قسطنطنیہ کی فوج میں ایک رضاکار کی حیثیت سے شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ قاسم نے کوئی نئی بات نہ کی تھی۔ پوری عیسائی دنیا کے بہترین رضاکار اپنے مرکز ملت قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے کیسر کی فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ بعض رضاکار اپنے اپنے طور پر اور بعض اپنی حکومتوں کے جھنڈے تلے جتھوں اور دستوں کی شکل میں شریک ہو رہے تھے۔ بوسنیا سے ابھی تک کوئی دستہ شامل نہ ہوا تھا۔ قاسم کا جذبہ دیکھ کر قسطنطنیہ کے سپاہی کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات امڑ آئے۔ کچھ اثر قاسم کے بات کرنے کے انداز کا بھی تھا۔ قاسم نے انتہائی سادہ اور سیدھے لہجے میں اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونانی سپاہی، جو یقیناً اپنی فوج میں کوئی افسر رہا ہوگا، نے قاسم کو شک کی نظر سے نہ دیکھا اور کسی قدر نرم لہجے میں پوچھا، وہ کون سا شخص ہے قسطنطنیہ میں جسے آپ جانتے ہیں؟ ڈیمونان نام ہے اس کا۔ وہ 8 سال پہلے ایک مرتبہ بوسنیا آیا تھا تو میری اس سے شناسائی ہوئی تھی۔ قاسم نے جواب دیا اور یونانی سپاہی حیرت سے اچھل کھڑا ہوا۔ ڈیمونان؟ ارے یہ تو آیا صوفیہ کے بطریق ہے، قسطنطنیہ کے دی ہولی آرتھوڈوکس چرچ آیا صوفیہ کے بطریق، سپاہی نے استعجاب سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر قاسم کا ہاتھ پکڑ کر کسی قدر احترام کے ساتھ کہنے لگا، آپ تو بہت بڑے آدمی کے مہمان ہیں، آئیے میرے ساتھ، مجھے یہاں تھوڑی دیر کام ہے، یہاں سے فارغ ہو کر میں واپس جاؤں گا تو آپ کو اپنی کشتی میں ساتھ لے جاؤں گا۔ قاسم کو اور کیا چاہیے تھا؟ یہی کہ وہ کسی محفوظ طریقے سے قسطنطنیہ میں داخل ہو جائے۔ اس کی ترکیب کارگر رہی، لیکن اس نے کہا، تو پھر یہ گھوڑا جو میں اپنے ساتھ عیسائی فوج کے لیے لایا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ یونانی سپاہی نے تحسین آمیز نظروں سے گھوڑے کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، یہ گھوڑا ہم بندرگاہ کے استبل میں باندھ دیتے ہیں، مال بردار جہاز کے ذریعے پرلے ساحل پر چلا جائے گا، کل تک ہم اسے وصول کر لیں گے۔ قاسم یونانی سپاہی کے ساتھ اس کا کام نمٹنے کے بعد اس کی کشتی میں سوار ہو کر شہر کی جانب چل دیا۔ راستے میں قاسم نے سپاہی سے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟
کم از کم اپنے محسن کا نام تو معلوم ہو۔ ارے آپ کا نام پوچھنا بھی میں تو بھول گیا۔ ہاں، میرا نام کلاڈیوس ہے۔ اب آپ اپنا نام بھی بتا دیجئے۔ قاسم کو اسی سوال کی توقع تھی۔ اس نے کلاڈیوس کو اپنا فرضی نام بتایا۔ مورگن نام ہے میرا۔ دور پار سے بوسنیا کے شاہی خاندان کا رشتہ دار ہوں۔ وہ شاہی خاندان جسے مسلمانوں کے سلطان نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ قاسم نے نام کے علاوہ اپنا باقی تعارف حقیقی کروا دیا۔ وہ بوسنیا کی شہزادی عمیرہ کا خاوند تھا اور اسی لحاظ سے وہ شاہی خاندان کا دور پار کا رشتہ دار تو تھا ہی۔ قاسم کا تعارف سن کر سپاہی مرعوب ہو گیا اور اس نے بات آگے بڑھانے کے لیے رسمی طور پر کہا، ہمارے ساتھ ایک بہت پرانا سپاہی ہے جو بوسنیا کا رہنے والا ہے۔ وہ پہلے ہنگری کی فوج میں تھا، پھر اس نے مذہب تبدیل کر لیا اور رومی کلیسا کو چھوڑ کر ہمارے کلیسا کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہنگری کی فوج میں وہ مشہور سالار ہونیاڈے کے پرچم تلے بھی لڑتا رہا۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی بوسنیا کے رہنے والے ہیں اور ہمارا ساتھی رومیل بھی بوسنیا کا رہنے والا ہے۔ آپ کا اپنے ایک ہم وطن کو دیکھ کر دل بہل جائے گا۔ قاسم کو رومیل نامی کسی بوسنیائی سپاہی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو کسی اور ہی مقصد سے قسطنطنیہ جا رہا تھا، لیکن اس نے کلاڈیوس کی بات کا بھرم رکھنے کے لیے کہا، ہاں یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اپنے ایک ہم وطن کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن وہ کہاں ہے؟ اسے ہم ملیں گے کہاں؟ قاسم نے اس ڈر سے کہ اسے کلاڈیوس سچ مچ رومیل سے نہ ملوا دے، رومیل کی بابت پوچھا اور کلاڈیوس کا جواب سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ کلاڈیوس کہہ رہا تھا، رومیل ہمیں یہیں مل جائے گا، شہر کے دروازے پر۔ آج کل تمام تجربہ کار سپاہی محاصرہ جھیلنے کی تیاریوں میں ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہر طرف آپ کو سپاہی نظر آ رہے ہیں۔ قاسم سوچنے لگا، یہ ایک اور مصیبت گلے آ پڑی ہے۔ وہ کسی رومیل سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے خود کو بوسنیائی ظاہر کر کے اور بھی مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ رومیل سچ مچ بوسنیائی تھا، اور این ممکن تھا کہ وہ الٹے سیدھے سوالات کر کے قاسم کا پول کھول دیتا۔ اسی پریشانی کو لیے قاسم شہر کے سامنے جا اترا۔ یہ بندرگاہ کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ کلاڈیوس کی کشتی کنارے لگی اور اس نے قاسم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رخ شہر کے دروازے کی جانب ہی تھا، جس کے سامنے آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی تھی۔ فصیل کا یہ دروازہ گولڈن ہارن میں کھلتا تھا، اسی لیے یہاں زیادہ تر ملاح دکھائی دیا کرتے تھے، لیکن آج تو سپاہیوں کی تعداد ملاحوں اور کشتی رانوں سے زیادہ تھی۔ سلطان محمد فاتح کے اعلان جنگ نے قسطنطنیہ کی شہری زندگی کو بری طرح متاثر کیا تھا اور کسرے شاہی کو بیخ و بند سے ہلا دیا تھا۔ قاسم کلاڈیوس کے ہمراہ چلتا ہوا اس عظیم شہر کے دروازے پر پہنچا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو سلطانی لشکر کا پہلا سپاہی تصور کر کے مزے لینے لگا، لیکن اس کے دل میں بہت سے خدشات بھی تھے۔ وہ اگر شہر میں داخل ہوتے ہی پکڑا جاتا تو باقی کا کام ٹھپ ہو سکتا تھا۔ کلاڈیوس کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے قاسم کو شہر کے دروازے سے باہر کسی سپاہی نے نہ روکا۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے اس تاریخی شہر کے بلند و بالا اور دیو قامت دروازے میں داخل ہو گئے۔ دروازے کی چھت کے نیچے سے گزرتے ہوئے قاسم کی حالت بڑی عجیب تھی۔ دروازے کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ بازنطینی سلطنت کبھی بڑی پرشکوہ اور عظیم رہی ہوگی، حالانکہ یہ قسطنطنیہ کا ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ سب سے بڑا دروازہ سینٹ رومانس تھا جو خشکی کی جانب تھا، اور وہی شہر کی سامنے کی سمت سمجھی جاتی تھی۔ دروازے کے نیچے سے گزرتے ہوئے قاسم کو ایسے لگا جیسے وہ کسی بلند و بالا اور وسیع و عریض کمرے میں سے گزر رہا ہو۔ قدموں کی آواز سے پیدا ہونے والی گونج اس قدیم شہر کے دیو مالائی تصور کو قاسم کے ذہن میں مزید اجاگر کر رہی تھی۔ دروازے کے اندر دائیں بائیں فوجی افسروں اور محصول چونگی کے دفاتر تھے۔ کلاڈیوس بے دھڑک تیسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ قاسم کی نبضیں تیز ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں عمیرہ سے سنی بوسنیا کی معلومات دہرانے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ایک توانا ادھیڑ عمر فوجی افسر اپنے سامنے شہر کا نقشہ پھیلائے چند سپاہیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کلاڈیوس نے افسر کو پرجوش انداز میں سلام کیا اور فوری طور پر قاسم کا تعارف کروا دیا۔ یہ ہے مورگن، بوسنیا کے سابق شاہی خاندان کا فرد۔
قسطنطنیہ کی فوج میں بھرتی ہونے آیا ہے۔ قاسم نے اندازہ کر لیا کہ یہ پختہ عمر فوجی رومیل ہی تھا۔ قاسم نے بھی آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ رومیل قاسم کو دیکھ کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پرتپاک انداز میں آگے بڑھ کر اپنے ہم وطن کو گلے سے لگا لیا۔ قاسم کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی۔ اس نے خود کو بوسنیائی کہہ تو دیا تھا، لیکن اب اسے کوشش کرنی تھی کہ رومیل کو اس پر کوئی شک نہ پڑے۔ رومیل نے قاسم کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کی مہمان نوازی میرے لیے کسی سعادت سے کم نہ ہوگی۔ میں تو اپنے وطن بوسنیا کے شاہی خاندان کا دل سے معتقد ہوں۔ کلاڈیوس نے اچھا کیا جو آپ کو میرے پاس لے آیا۔ اب بولنے کی باری قاسم کی تھی۔ اس نے کسی قدر سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا، جی یہ تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ اب شاہی خاندان کہاں باقی رہ گیا ہے۔ ہمارے شاہی خاندان کو تو سلطان مراد خانی کی شمشیر آبدار نے پارا پارا کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ سلطان مراد خان ثانی کو کچھ مت کہیے، میں مسلمانوں کے سلطان کا مداح ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ میرے 7 سالہ بیٹے کا نام سلطان مراد ہے۔ رومیل کی بات قاسم کے لیے بجلی کا جھٹکا ثابت ہوئی۔ وہ رومیل کی بات کا الٹا مطلب سمجھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے رومیل کی گہری آنکھیں قاسم کو پہچان چکی ہوں، اور اسی لیے رومیل قاسم کے سامنے سلطان مراد کا نام بار بار لے رہا ہے تاکہ قاسم کے دل کا چور پکڑ لے۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا کہ اب رومیل سے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ رومیل قاسم کے چہرے پر ہونے والی تبدیلیوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ یہ بات قاسم کی مزید گھبراہٹ کا باعث ہوئی، اور عثمانی سلطنت کا یہ تجربہ کار جاسوس زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو چوہے دان میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگا۔ رومیل قاسم کی حیرت بانپ چکا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، ارے آپ تو گھبرا گئے۔ آپ فکر مت کیجئے، میں مسلمانوں کا جاسوس نہیں ہوں، خداوند یسوع مسیح کا ایک سچا خادم ہوں۔ اب قاسم کو مکمل یقین ہو چلا تھا کہ رومیل اسے پہچان چکا ہے۔ وہ خود کو قیصر کی قید میں تصور کرنے لگا اور قید ہونے سے پہلے ہی فرار کے منصوبے سوچنے لگا۔ لیکن اچانک رومیل کی ایک اور بات سن کر اس کا ذہن پھر بھٹک گیا اور وہ گو مگو کے عالم میں گرفتار ہو گیا کہ رومیل کے بارے میں کس زاویے سے سوچے۔ رومیل نے کہا تھا، آپ مجھے غلط مت سمجھیے، میں نے اپنے بیٹے کا نام سلطان مراد کسی اور وجہ سے رکھا ہے۔ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی میری اس حرکت کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے میں اب اپنے بیٹے کو سولٹن کہہ کر پکارتا ہوں۔ زیادہ تر لوگوں کو میں وجہ نہیں بتاتا، لیکن آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ تو میرے ہم وطن بھائی ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں آپ میری بیوی اور بچے سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ قاسم نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کیا آپ کی بیوی بھی بوسنیائی ہے؟ جی ہاں، ہمیں اپنے بوسنیائی ہونے پر فخر ہے۔ اب قاسم کا ڈر کم ہو رہا تھا۔ اسے رومیل کی شخصیت کچھ عجیب ہی لگی تھی۔ کچھ دیر بعد کلاڈیوس نے رومیل سے اجازت لی اور قاسم سے مل کر چلا گیا۔ رومیل نے باقی ماتحتوں کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ کمرے میں تنہائی ہوتے ہی قاسم نے پھر سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ قسطنطنیہ پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے؟ میں دراصل یہی سن کر جہاد کی نیت سے ادھر آیا ہوں۔ قاسم نے زومانی انداز میں اپنی اصل نیت بتا دی تھی۔ واقعی وہ جہاد کے لیے ہی تو آیا تھا۔ رومیل قاسم کی بات پر زیر لب مسکراتا ہوا قاسم کو پراسرار سا لگا، لیکن اب سلطان محمد خان کا یہ جاسوس پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ رومیل نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، آپ دیکھ نہیں رہے شہر میں کس قدر رسد جمع کی جا رہی ہے۔ آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ اگر آپ جیسے نوجوان شاہی پرچم تلے جمع ہوتے رہے تو قسطنطنیہ کو کوئی سلطان بھی گزن نہیں پہنچا سکتا۔ نہ جانے کیوں قاسم کے دل سے رومیل کے بارے میں پیدا ہونے والا شک کیوں نہ دور ہو رہا تھا۔ آج قاسم خود کو مردم شناسی میں طفل مکتب سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ رومیل نے اچانک سوال کر دیا، آپ پہلے کبھی کسی جنگ میں شریک ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑتے دیکھا ہے؟ قاسم نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا، نہیں، اس سے پہلے میرا زیادہ تر وقت مغربی یورپ میں گزرا ہے۔ رومیل کو زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور خود کہنے لگا، لیکن میں نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی حلالی تلواریں برق آسمانی کی طرح لپکتی ہیں
اور میدان جنگ میں ان کے قدم پارے کی طرح تھرکتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ میں مشہور سپہ سالار ہونیاڑے کی اس فوج میں بھی رہا ہوں جس نے سلطان مراد خان ثانی سے وارنا کے مقام پر شکست کھائی تھی۔ اب قاسم کا دل ایک مرتبہ پھر بیٹھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ رومیل اسے پہچان چکا ہے، کیونکہ یہی جنگ تو تھی جس میں قاسم نے خوب داد شجاعت پائی تھی اور پاپائے روم کے خصوصی نمائندے کارڈینل جولین کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا۔ رومیل بھی اسی جنگ کا ذکر کر رہا تھا۔ یقیناً اس نے قاسم کو وہاں دیکھا ہوگا اور اب اس لیے وہ داؤ پر داؤ کھیل رہا تھا۔ قاسم یہی باتیں سوچتا رہا یہاں تک کہ رومیل نے اپنا کام نپٹا لیا اور قاسم سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ قاسم ابھی تک وسوسوں کی دنیا سے نہیں نکل سکا تھا، لیکن پھر بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے رومیل کے ساتھ جانا تو تھا ہی، لیکن قاسم کو اس وقت حیرت ہوئی جب رومیل سچ مچ قاسم کو اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اس نے قاسم کو باہر دروازے پر کھڑا نہ کیا بلکہ اپنے ہم وطن ہونے کے ناطے اندر ساتھ لے گیا۔ رومیل نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو پکارنا شروع کر دیا۔ بریٹا، کہاں ہو تم؟ ارے دیکھو ہمارے گھر کون آیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی 4 دیواری میں 3-4 کمروں کی ایک سادہ سی عمارت تھی۔ ایک کمرے میں سے 6-7 سال کا ایک بچہ نکل کر باہر کی طرف دوڑا۔ یہ رومیل کا بیٹا تھا جس کا نام رومیل نے سلطان مراد بتا کر قاسم کو حیران کر دیا تھا۔ اب لڑکا سامنے آیا تو قاسم کو رومیل کی بات پر یقین ہونے لگا۔ لڑکا دوڑتا ہوا اپنے باپ کے ساتھ آ کر چمٹ گیا۔ رومیل نے ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قاسم سے کہا، یہی ہے میرا بیٹا جس کا نام میں نے سلطان مراد رکھا ہے، لیکن اب میں اسے سلطان کہہ کر پکارتا ہوں۔ رومیل نے ابھی بات مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی کمرے سے نمودار ہوئی۔ یہ ایک حسین و جمیل کم عمر خاتون تھی۔ قاسم نے رومیل کی بیوی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں بریٹا کا لفظ گردش کرنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے رومیل نے اپنی بیوی کے نام کے طور پر پکارا تھا۔ اسے یہ لفظ جانا پہچانا سا محسوس ہوا، لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ رومیل کی بیوی نزدیک آئی اور اس نے قاسم کو حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے جھک کر سلام کیا۔ رومیل نے تعارف کروایا، یہ ہے میری بیوی بریٹا اور یہ ہے مورگن صاحب، ہمارے مہمان بوسنیا کے سابق شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاسم کا تعارف سن کر بریٹا کی مارے خوشی کے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ کچھ دیر تعارفی اور دعائیہ کلمات ادا ہونے کے بعد رومیل اور بریٹا اپنے نئے مہمان کو لیے اندر چلے گئے۔ کھانے کے دسترخوان پر بریٹا نے بہت سی چیزیں رکھ دی۔ آبنائے باسفورس کی مرغابیوں کے بنے ہوئے گوشت کے علاوہ بوسنیائی طرز پر بنائے گئے کباب بھی موجود تھے۔ قاسم کی بھوک بھی چمک اٹھی، لیکن اس نے کھانا شروع کرنے سے پہلے رومیل سے پوچھا، آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ نے ایک راسخ العقیدہ عیسائی ہو کر بھی اپنے بیٹے کا نام سلطان مراد کیوں رکھا ہے؟ مجھے آپ کی وضاحت کے ساتھ خاصی دلچسپی ہے۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا تو بریٹا اور رومیل بھی ہنس دیے، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رومیل نے بات شروع کی، لیکن اس نے ابھی چند جملے ہی کہے تھے کہ قاسم کے ہاتھ سے کھانے کا نوالا گرتے گرتے بچا۔ رومیل نے کہا تھا، دراصل میرا یہ بچہ جس وقت پیدا ہوا اس وقت سلطان مراد کی فوج بوسنیا کو فتح کر چکی تھی اور شہر کے لوگ فاتح سپاہیوں کی دست درازیوں کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس وقت اچانک میرے گھر بچہ پیدا ہونے کی صورتحال بن گئی۔ میری بیوی بریٹا گھر میں اکیلی تکلیف میں مبتلا تھی اور شہر میں سلطان مراد کی فوج گشت کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں عثمانی فوج کے کچھ سپاہی میرے گھر کے قریب سے گزرے اور انہوں نے بریٹا کی کراہیں سن کر اس کی بروقت مدد کی۔ اس طرح نہ صرف میری پیاری بیوی کی زندگی بچ گئی بلکہ میرا اکلوتا بچہ بھی صحیح سلامت اور زندہ رہا جو اس وقت تمہارے سامنے ہے۔ بریٹا کو اس وقت اس سپاہی کا نام تو یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے بادشاہ سلطان مراد کے نام پر سلطان کا نام تجویز کیا۔ میں اس وقت ہونیاڑے کی فوج میں تھا۔ رومیل کی کہانی قاسم کے لیے لرزہ انگیز تھی، کیونکہ یہ تو اس کی اپنی کہانی تھی۔ وہی تو تھا جس نے بوسنیا میں ایک چلاتی ہوئی عورت کی مدد کی تھی، اور وہی تو اس کی ملاقات حمیرہ، مریم اور عباس سے ہوئی تھی۔
قاسم قدرت کے اس حسن اتفاق پر دھنگ رہ گیا